رومن ایرا میں باقاعدہ جو خواب دیکھتا تھا وہ اپنے خواب سینٹ میں جمع کرواتا تھا اور پھر اس کے خواب کو انالائز کیا جاتا اور اس کی باقاعدہ تعبیر اور انٹرپریٹیشنز کی جاتی. بچوں کو جو خواب آتے ہیں تحقیق کے مطابق وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا میں بہت سی اہم ایجادات, many important inventions, they were inspired by a dream or the inventor has seen a dream about that particular invention. انسان کو خواب دیکھتے ہوئے اٹھ کے اس نے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے تو نقصان ہوگا, اس لیے انسانی دماغ جسم کو پیرالائز کر دیتا ہے. انسانی زندگی میں جو پرسرار ترین چیزیں ہیں ان میں سے ایک ہے خواب, ڈریمز. اور آج ہمارا موضوع بھی یہ ہے, something in the dark. And you know there have been many researches on the topic. اس موضوع پر سائنس کی بہت سی تحقیقات موجود ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ خواب کلر ہوتے ہیں یا بلیک اینڈ وائٹ؟ دیکھیے 1914 سے لے کر 1950 تک اس پر جو ریسرچ ہوئی اس تحقیق کے مطابق زیادہ تر خواب اس زمانے میں وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتے تھے اور 1960s کے بعد خواب زیادہ تر رنگین نظر آنے لگے. اور آج تقریباً 4.4% جو خواب ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ ہیں اور باقی رنگین اور کلر ہی ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی بڑی دلچسپ بتائی جاتی ہے کہ یہ وہی دور تھا جب رنگین ٹی وی آ گیا, ایجاد ہوا, اور جو انٹیک ہو رہا تھا ظاہری بات ہے وہی دماغ پر پرنٹ ہو رہا تھا. انسان 90% خواب وہ بھول جاتا ہے, اور جب آپ سو کے اٹھتے ہیں, سو کے اٹھنے کے بعد 5 منٹ کے اندر اندر آدھے خواب انسان بھول چکا ہوتا ہے. اور وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ جی مجھے خواب تو نظر ہی نہیں آتے, خواب نظر آتے ہیں جناب لیکن آپ انہیں بھول جاتے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ نیورولوجیکلی دماغی طور پہ نفسیاتی طور پہ سیٹ ہیں تو خواب آپ کو ضرور نظر آئیں گے. یاد رکھیے ویکنڈز کے اوپر خواب زیادہ نظر آتے ہیں. وجہ اس کی بڑی سمپل ہے, کیونکہ ویکنڈ میں بندہ اٹھتا ہی نہیں ہے, سویا رہتا ہے. اب سویا رہے گا تو ظاہری بات ہے خواب ہی دیکھے گا. اور سب خواب دیکھتے ہیں. نابینا افراد, وہ لوگ جو پیدا ہوئے تو آنکھیں تھیں, پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آنکھیں چلی گئی, نابینا ہو گئے, وہ بھی خواب دیکھتے. رومن ایرا میں جب رومنز تھے, یہ وہ دور تھا جب عام طور پہ رومنز اور گریکس یعنی یونانی اور رومنز یہ دنیا میں سپر پاور سمجھ جاتے تھے. رومن ایرا میں باقاعدہ جو خواب دیکھتا تھا وہ اپنے خواب سینٹ میں جمع کرواتا تھا اور پھر اس کے خواب کو انالائز کیا جاتا اور اس کی باقاعدہ تعبیر اور انٹرپریٹیشنز کی جاتی تھی. اسی طرح اس دور میں جب فوجی لشکر موو کرتا تھا تو اس لشکر میں دیگر ماہرین کے ساتھ ساتھ ایک خوابوں کا انٹرپریٹر یعنی خوابوں کی صحیح تعبیر بتانے والا بھی شامل کیا جاتا کہ جو خواب آ رہے ہیں اس کے مطابق وہ اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کر سکے یا بنا سکے. یاد رکھیے زیادہ تر خواب وہ پکچرز کی صورت میں ہوتے ہیں, صرف پکچرز ہوتی ہیں. ہاں اس میں کچھ موومنٹ اور کچھ بولنا وہ ایڈ ہوتا ہے. انسان رات کو سوئے یا دن کو سوئے خواب اس کو آتے ہیں, اور یہ تحقیق بتاتی ہے کہ صبح کے وقت جو خواب آتے ہیں وہ زیادہ لمبے دورانیے کے ہوتے ہیں. بچوں کو جو خواب آتے ہیں تحقیق کے مطابق وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1, یا تو وہ کسی جانور کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا جانور ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور یا کوئی مانسٹر, کوئی جن بھوت وغیرہ وہ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. نمبر 2, فزیکل اگریشن یعنی بچے کو جھاڑا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے یا اس کے اوپر اس طرح سے کوئی دباؤ ڈالا جا رہا ہے. نمبر 3, فال یعنی بچہ خواب میں اپنے آپ کو گرتا ہوا دیکھتا ہے. نمبر 4, someone is chasing the children کہ کوئی بچے کا پیچھا کر رہا ہے اور اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ خواب میں اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کبھی کبھار آپ سوئے ہوتے ہیں اور آپ کے قریب کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے, اسی بات کے متعلق آپ کو خواب آنا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے قریب بیٹھ کے کوئی ڈھول بجا رہا ہے تو اس کو خواب آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ خود ڈھول بجا رہا ہے. جتنا سٹریس دباؤ کم ہوگا اتنے خواب اچھے آپ کو نظر آئیں گے. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ دنیا میں بہت سی اہم ایجادات, many important inventions, they were inspired by a dream or the inventor has seen a dream about that particular invention. یعنی موجد نے وہ خواب دیکھا تھا یا وہ سوچ رہا تھا, سمجھ نہیں آ رہی تھی, خواب سے اس کو رہنمائی ملی. جس میں نمبر 1 وہ سلائی مشین ہے. جناب سلائی مشین ایجاد ہو چکی تھی لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کی سوئی میں دھاگا کیسے ڈالیں کہ یہ مشین کام کرے اور کپڑے سیے, نہیں پتہ چل رہا تھا. کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کے موجد نے, اس کے انوینٹر نے خواب میں دیکھا کہ کس طریقے سے سوئی کے اندر ایک ناکا بنے گا, سوراخ ہوگا اور اس سوراخ کے اندر پھر دھاگا ڈالا جائے گا.
नंबर 2, केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, यू नो इट वेल जनाब। पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एलिमेंट है बेंजीन, इसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था और साइंसदानों ने यह भी ख्वाब में ही देखा कि इसका मोलेकुलर स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है। और बड़ा ही मशहूर स्पीड ऑफ लाइट, आइंस्टाइन, थ्योरी ऑफ मास रिलेटिविटी, तारीख यही बताती है कि साइंसदान ने अपने आप को पहाड़ के ऊपर से नीचे बिजली की रफ्तार से गिरते हुए देखा और वहां से उसको इंस्पिरेशन मिली कि वो स्पीड ऑफ लाइट का ये इंपॉर्टेंट फार्मूला डिजाइन कर सकता है। डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर लाइफ। आप जानते हैं इंसान के जिस्म की बुनियादी इकाई जिसमें आपके जिस्म की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, आपका रंग, आपकी चाल, आपके बोलने का अंदाज, एक एक चीज ये डीएनए के अंदर है। और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये स्ट्रैंगल्ड होता है ना, आपने देखा होगा, गूगल कीजिए आपको पता चलेगा, यूं होता है। इसका स्ट्रक्चर, इसकी साख्त, इसकी शक्ल वो साइंसदानों को पता नहीं चल रही थी, वो भी ये ख्वाब के जरिए ही पता चली। तो जनाब स्लीपिंग, सोना, ये बहुत अहम तरीन चीज है। वैसे ख्वाब दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आप सोते हुए देखते हैं और एक वो जो आपको सोने नहीं देते। और इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी आप ख्वाब देख लें, सिर्फ ख्वाब ही ना देखते रहें, उठे और बुनियादें खोदनी शुरू करें। बहरहाल ये तो एक अफसानवी बात है, दर हकीकत इंसान ख्वाब तो सोते हुए देखता है। और सोना, स्लीपिंग, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन विच ह्यूमंस शुड परफॉर्म। इंसान की जिंदगी में सोना कितना अहम है, एक तहकीक के मुताबिक स्लीपिंग इज योर ड्रेन। सोना दर हकीकत ड्रेन है। इंसान के जिस्म में जो गंद, जो कचरा पैदा होता है, सोने के दौरान वो ड्रेन हो जाता है। और वो लोग जो नींद पूरी नहीं लेते, उनका दिमाग अपने बनाए हुए कचरे में ही डूब जाता है। एक इंसान जिंदगी में 1/3 अपनी जिंदगी का वो सोते हुए गुजार देता है। यानी अगर 3 दिन की जिंदगी है, मिसाल दे रहा हूं, तो 1 दिन उसने सोते हुए गुजार दिया। और ये ड्यूरेशन ऑब्वियसली डिफरेंट है, कुछ लोग मुख्तलिफ अंदाज से सोते हैं, कुछ मुख्तलिफ अंदाज से सोते हैं। वैसे अडल्ट में 6 से 7 घंटे की नींद प्रिस्क्राइब की जाती है। और आप क्या समझते हैं कि स्लीपिंग इज अ शट डाउन, स्विच ऑफ, कि जब आप सो गए तो सब कुछ बंद हो गया ना, शट ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया। जैसे गैराज में गाड़ी खड़ी है, आपने रात को गैराज में गाड़ी खड़ी की और आप बाहर आ गए, अब सारी रात गाड़ी बंद रहेगी, सुबह उठ के जब आप जाएंगे तब गाड़ी को ऑन करेंगे। यही हाल आपके दिमाग का है कि रात को आप सोए तो अब दिमाग शट डाउन हो गया, सुबह उठेंगे तो आपकी आंख खुलेगी और दिमाग की भी आंख खुलेगी। ऐसा नहीं है जनाब, जब आपकी आंख खुली थी, जब आप पैदा हुए थे, दिमाग स्विच ऑन हो गया था और अब ये मरते वक्त ही स्विच ऑफ होगा। जब आप रात को सोते हैं, दिमाग एक नई आन से जाग उठता है और सारी रात बहुत अहम तरीन काम करता है, जिसमें कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरीज, यानी जितनी याददाश्त है, आज के दिन जो आपने नई चीजें देखी, वो पुरानी पास्ट के साथ वो मिलाता है, रिमिनेट करता है और सबसे अहम तरीन चीज ख्वाब देखता है। याद रखिए, इंसान जब सोता है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं और जो 3rd स्टेज है डीप स्लीप, उसे रैम कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। ये वो स्टेज है जब इंसानी दिमाग जिस्म को पैरालाइज कर देता है। समझ रहे, एक तरह का फॉलेज हो गया, इंसान का जिस्म अब हिल नहीं सकता, क्योंकि रैम के अंदर इंसान ख्वाब देखता है। और अगर इंसान को ख्वाब देखते हुए उठ के उसने हाथ पांव चलाने शुरू कर दिए तो नुकसान होगा, इसलिए इंसानी दिमाग जिस्म को पैरालाइज कर देता है। और ये जो रैम स्लीप है, 3rd ग्रेड स्लीप जो है, 3rd लेवल की, ये सारी रात में सिर्फ 90 से 120 मिनट तक रह सकती। यही वो वक्त है जिस वक्त में इंसान ख्वाब देखता है। तहकीक के मुताबिक मर्द औरतों से ज्यादा ख्वाब देखते हैं और मर्दों के ख्वाब ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। और ये जो बात मैं बताने लगा हूं, मुसद्दिका तो नहीं है, लेकिन बहुत सी जगहों पर मैंने पढ़ी है कि जब इंसान खराटे ले रहा हो उस वक्त वो ख्वाब नहीं देख रहा होता। तो अल्लाह ताला ने कायनात में बेशुमार मखलूकात को पैदा फरमाया, उनमें से एक इंसान भी है। और इंसान को जो बहुत सी नेमतें अता फरमाई, उनमें से एक नेमत वो ख्वाब है। ख्वाब मोमिन के लिए बिशारत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद नबूवत खत्म हो गई, अब मेरे बाद नबूवत ना होगी, हाँ बिशारतें हैं। अर्ज की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बिशारतें क्या हैं? इरशाद फरमाया, अच्छा ख्वाब वो आदमी खुद देखे या उसके लिए देखा जाए। याद रहे, अंबिया कराम का ख्वाब अल्लाह पाक की तरफ से वही होता है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बल्कि उससे हासिल होने वाला इल्म यकीनी है। इसके बरक्स एक आम आदमी जो ख्वाब देख रहा है, उससे हासिल होने वाला इल्म कतन यकीनी नहीं है।
ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خواب سے ہوئی۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ اور قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب بہت ہی زبردست قصہ ہے مکمل، کس طریقے سے آپ نے خواب دیکھا، پھر ایک پوری سٹوری ہے، اور پھر کس طریقے سے وہ خواب کی تعبیر جو تھی وہ حقیقت میں نظر آئی۔ بعض اوقات بڑے بے ربط قسم کے انیملس قسم کے خواب ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، آسمان پہ درخت اگا ہوا ہے، چونٹی کے اوپر ہاتھی چڑھا ہوا ہے، زمین پہ ستارے نکلے ہیں، انہیں خواب پریشان کہتے ہیں۔ اس کو دیکھ کے آپ نے پریشان بھی نہیں ہونا جناب، یہ خواب بالکل خواب ہی ہیں، اور یہ عام طور پہ پیٹ خراب ہے، ہاضمہ یا ہائی بلڈ پریشر ہے یا ٹینشن بہت تھی تب نظر آتے ہیں۔ اور بعض اوقات انسان جو کچھ زیادہ سوچتا رہتا ہے وہی اس کو خواب میں آتا ہے۔ بھوکا آدمی ہے، خواب میں اس کو کھانا آ جائے گا، کوئی لذیذ مشروب پینا چاہتا ہے، خواب میں وہ پی رہا ہوگا، کوئی اپنے محبوب کے فراق میں رو رہا ہوگا۔ کبھی سونے والے شخص کے منہ پہ لحاف ہوتا ہے، اس کا سانس گھٹ رہا ہوتا ہے، اب اس کو خواب میں بھی ایسے ہی لگے گا کہ اس کا سانس گھٹ رہا ہے۔ یا اگر بارش کے چھینٹے شیشے کے اوپر پڑیں گے اور بندہ ساتھ سویا ہوا ہے، اس کو لگے گا چھریاں چل رہی ہیں کہ گولیاں چل رہی ہیں، تو اس سے بھی پریشان نہیں ہونا۔ کئی لوگ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ جو خواب ہم نے دیکھا کیا وہ بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ سنیے، اچھا خواب اگر آپ نے دیکھا اسے بیان کرنا اور اسے سننا دونوں سنت سے ثابت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے صحابہ اکرام سے، کسی نے کوئی خواب رات کو دیکھا ہے تو بتائے، وہ عرض کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر سنایا کرتے تھے۔ یاد رہے، خواب ہر ایک شخص کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنا خواب کسی غلط شخص کے سامنے بیان کر دیا تو اس کا الٹا آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تفسیر سیرۃ الجنان میں ہے کہ جب انسان کوئی اچھا خواب دیکھے تو صرف اس سے بیان کرے جو اس سے محبت کرتا ہو یا عقل مند ہو یا اس سے حسد نہ کرتا ہو، اور اگر برا خواب دیکھے تو وہ بالکل کسی سے بیان نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو صرف اس سے بیان کرے جو اس سے محبت رکھتا ہے، اور اگر کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو اس کی شر سے اور شیطان کی شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنی بائیں طرف 3 بار تھتکار دے، اور اس خواب کو اگر کسی سے بیان نہیں کرے گا تو اس کو اس خواب کا نقصان نہیں ہو۔ اور اس علم کے ماہرین نے بہت سی کتب بھی لکھی ہیں، اس میں امام سیرین کی کتاب تعبیر الرؤیا بہت مشہور ہے، علامہ عبد الغنی نابلسی کی کتاب تعبیر المنام بہت مشہور ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ نے جو کھانا کھایا، جو آپ کی بیماری کی کیفیت ہے، جو ٹینشن ہے، اس سب کا امپیکٹ خواب پر ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ایک ہی خواب اگر کوئی شہنشاہ یا بادشاہ دیکھتا ہے، وہ خواب کوئی غلام یا غریب آدمی دیکھتا ہے تو تعبیر میں فرق آ جائے گا۔ وہ خواب عورت دیکھتی ہے، مرد دیکھتا ہے، تو یہ تعبیر کے ماہر ہی بتائیں گے۔ بہرحال کچھ انٹرسٹنگ خواب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کی تعبیر بھی شیئر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ سب گھر والے ایک نئی جگہ پر ہیں اور بہت سے سبز طوطے وہاں پر ہیں، اور ہم بآسانی پکڑ پکڑ کر انہیں پنجرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں اچھا خواب ہے، گھر میں خیر و برکت اور آسائشوں کی کثرت کی دلیل ہے۔ پھر ایک خواب دیکھا جناب، مجھے حقیقت میں بلندی سے ڈر لگتا ہے، اور خواب میں نے کیا دیکھا، میں بلندی سے گر رہا ہوں۔ اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں، حالات کے تبدیل ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی آزمائش میں مبتلا تھے، اللہ پاک آسانی عطا فرمائے گا۔ پھر خواب بتاتے ہیں، خواب میں مسلسل گھر کے کسی فرد کو روتے ہوئے دیکھنا کیسا؟ فرمایا رونا پریشانی اور غم کی علامت ہے۔ پھر میں خواب میں سب کے لیے دعا مانگ رہا ہوں اور میرے ساتھ دعا میں جتنے لوگ کھڑے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، براہ کرم اس کی تعبیر بتائیے۔ فرماتے ہیں اچھا خواب ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، خواب دیکھنے والے کو نیکی پر استقامت نصیب ہوگی۔ خواب دیکھا، میں نے اپنے خواب میں بہن کو دال چاول پکاتے اور کھاتے دیکھا، اس کی تعبیر بتائیے۔ فرمایا اس کی تعبیر نہیں، عمومی حالات سے متعلق خواب ہے، روزمرہ ایسے کام تو ہم کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ میرے والدین حیات ہیں، اللہ پاک انہیں لمبی عمر دے، لیکن میں نے خواب میں اپنے والدین کو انتقال کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ انتقال کر گئے ہیں۔ تعبیر بتائی، اس خواب کی وجہ سے پریشان نہ ہو، والدین کی لمبی عمر کے لیے دعا کریں۔ اس طرح کے خواب کی تعبیر وہ موت ہونا ضروری نہیں۔ آگے، اگر کوئی خواب میں اپنے دانتوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھے تو کیا تعبیر ہوگی؟ فرمایا اچھا خواب ہے، خواب دیکھنے والے کی